بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ انسانوں کی داستانوں، سلطنتوں کے عروج و زوال اور اقوام کے اعمال کا آئینہ ہے۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب دنیا میں کہیں کوئی مظلومیت کی گہری رات چھا جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی ایک ہاتھ روشنی کا چراغ لے کر سامنے آتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تاریخ اکثر ان محسنوں کو بھلا دیتی ہے جنہوں نے اندھیروں میں امید کے چراغ جلائے۔ آج ہم ایک ایسی ہی داستان کو بیان کریں گے جس میں عظیم عثمانی خلافت نے یہودیوں کو سہارا دیا، ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور انہیں ایسی سرزمین مہیا کی جہاں وہ ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ داستان صرف احسانات کی نہیں بلکہ غداری، محسن کشی اور بے وفائی کی بھی ہے۔ یہودی قوم کی طرف سے عثمانیوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا وہ تاریخ کے صفحات پر ایک سیاہ داغ کے مانند ثبت ہو گیا۔ جب 1492 میں اسپین میں فریڈینڈ اور ایزابیلا کی حکومت نے یہودیوں پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، انہیں عیسائیت قبول کرنے یا ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو ہزاروں یہودیوں کی جان کے لالے پڑ گئے۔ یورپ کے مختلف کونوں میں دربدر ہو گئے، ان کی چیخوں اور فریادوں کو سننے والا کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ وہ قومیں جنہوں نے انسانی حقوق کے بلند و بانگ دعوے کیے خاموش تماشائی بنی رہیں۔ اسی دوران عثمانی خلیفہ سلطان بایزید دوم نے دنیا کو رحم اور انسانیت کے ایک بے نظیر سبق دیا۔ انہوں نے نہ صرف یہودیوں کو پناہ دی بلکہ انہیں سلطنت کے اندر مکمل تحفظ فراہم کیا۔ عثمانی سلطان بایزید ثانی نے اسپین سے نکالے گئے یہودیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی۔ سلطان نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ یہودی مہاجرین کا استقبال کیے جائے، انہیں رہائش، زمین اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ عثمانی بحری جہاز اسپین بھیجے گئے تاکہ یہودیوں کو محفوظ طریقے سے سلطنت میں لایا جا سکے۔ یہودی تاجروں، ماہرین اور دانشوروں کو عثمانی سلطنت میں نہ صرف رہائش ملی بلکہ انہیں اقتصادی اور سماجی ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے۔ یہودیوں نے عثمانی سلطنت کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور بدلے میں انہیں مساوی حقوق، مذہبی آزادی اور عزت دی گئی۔ عثمانی خلافت نے انہیں وہ حیثیت دی جو یورپ کی زمینوں پر کبھی بھی ممکن نہ تھی۔ یہودیوں کو استنبول، سالونیکا اور ازمیر جیسے عثمانی سلطنت کی بڑی بندرگاہوں میں آباد کیا گیا جہاں انہیں تجارت، تعلیم اور مذہبی رسومات کی آزادی دی گئی۔ عثمانیوں کی یہ فراخ دلی نہ صرف انسانی ہمدردی کا مظہر تھی بلکہ انہوں نے یہودیوں کی تہذیب و تمدن کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا، یہاں تک کہ عثمانی دور میں بہت سے یہودی دانشوروں نے فلسفے، سائنس اور طب کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ کوئی اور سلطنت یہودیوں کے لیے کر سکتی تھی؟ کیا انہیں وہ آزادی کہیں اور میسر آ سکتی تھی جو عثمانیوں نے انہیں دی؟ مگر افسوس، انسانی تاریخ میں احسان فراموشی کا رویہ کوئی نیا نہیں۔ یہودیوں نے عثمانی خلافت کے ان بے پناہ احسانات کو فراموش کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ محسن کشی کے راستے پر چل نکلے۔ ان کی اصل فطرت اس وقت سامنے آئی جب سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آغاز ہوا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران جب عثمانی سلطنت مختلف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار تھی، یہودیوں نے خلافت کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے عثمانیوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ یہود نے خلافت کے زوال کو تیز کرنے کے لیے صہیونی تحریک کا آغاز کیا اور فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی سازشیں شروع کر دی۔ 1896 میں ہرتزل نے عثمانی سلطان عبدالحمید دوم سے ملاقات کر کے فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین مانگی۔ سلطان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، یہ زمین ہماری خلافت کا حصہ ہے اور ہم اسے کبھی فروخت نہیں کریں گے۔ اگر خلافت کمزور ہو جائے تو ایک دن یہ زمین خود تمہارے ہاتھ لگ جائے گی، لیکن اس وقت تک ہمارا خون بہے گا۔ یہودیوں نے عثمانی خلافت کے خلاف برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ 1916 میں بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے انہوں نے فلسطین پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ دوسری طرف خلافت کے کمزور ہونے میں ان کی سازشوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہودیوں کی غداری کا انجام ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے فلسطین میں اپنی غیر قانونی ریاست کا قیام عمل میں لایا اور دنیا کے مظلوم فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا۔ عثمانیوں کے احسانات کو بھلا کر وہی قوم جسے کبھی عثمانی خلیفہ نے سہارا دیا تھا اب مسلمانوں کے خلاف ایک سازشی جنگ میں مصروف ہے۔ یہ داستان ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ انسانیت کے اعلیٰ اقدار کو اپنانا ضروری ہے، لیکن ہمیں تاریخ کے ان واقعات سے بھی سیکھنا چاہیے کہ احسان فراموشی اور محسن کشی کس طرح عظیم سلطنتوں اور معاشروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔